السلام علیکم ناظرین، آج ہم سورۃ النبی پارٹ 2 کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ابھی یہ لوگ مکہ سے تھوڑی دور چلے تھے کہ سامنے سے ایک 40 سالہ خوبصورت شخص آتے ہوئے نظر آیا۔ یہ عرب کے بہت ہی خوبصورت تھا، چہرے سے رعب و جلال ظاہر تھا کہ کھلی آنکھ سے نہ دیکھا جاتا تھا۔ جب وہ اس مجمع کے قریب آیا تو ابرش نے انہیں دیکھا، مگر چہرے پر چھائے رعب کی وجہ سے نہ دیکھ سکا اور نظریں جھک گئیں۔ وہ عرب بڑھتے رہے۔ جب وہ ابو طالب کے قریب پہنچے، ابو طالب نے محبت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، آنکھوں کی ٹھنڈک، تم اس دھوپ میں ایسی گرمی کے وقت کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ شخص رک گئے۔ انہوں نے جواب دیا، اے چچا، میں ہیرا کی گفا سے آ رہا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، پیارے محمد، چچا کی جان، تم نے کیوں اپنی جان پر اتنی مشقت ڈال رکھی ہے؟ کیا تمہیں اپنی صحت کا بھی خیال نہیں؟ جاؤ کسی سائے دار جگہ میں جا کر آرام کرو۔ یہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ اپنے چچا ابو طالب کو سلام کر کے چلے گئے۔ انہوں نے نہ مجمع کی طرف دیکھا، نہ یہ معلوم کیا کہ یہ مجمع کہاں اور کیا کرنے جا رہا ہے۔ جب آپ دور نکل گئے تو ابرش نے کہا، کتنا شاندار، خوبصورت اور شریف انسان ہے، ہبل کی قسم، میں نے پہلے کبھی ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا، لیکن اس کی طرف سے خاندانوں کے ذلیل ہونے کا ڈر ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ابرش کے پیچھے تھا، اس کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ ورقہ عربی بھاشا کے ماہر تھے، تورات اور انجیل کا پورا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، ابرش، اندیشہ نہ کرو، اگر ہمارے خداؤں میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی رسوائی پر رسوا کرنے والوں کو سزا دے سکے تو وہ خود سزا دے لیں گے، ہم کیوں چنتا کریں؟ ابرش نے کہا، تم سچ کہتے ہو ورقہ، مگر مجھے ڈر ہے کہ شاید وہ سزا نہ دے سکے۔ ورقہ نے کس قدر جوش میں آ کر کہا، اگر وہ سزا نہیں دے سکتے تو پھر خدا کیسے؟ ابرش نے حیران ہو کر ورقہ کی اور دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم کہتے ہو؟ ورقہ، تم بھی متورد ہو گئے ہو؟ مرتد نہیں ہوں، تم سب مکہ والے، سارے عرب کے بندشی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں عربی جانتا ہوں، توریت اور انجیل کا ماہر ہوں، پر اپنے مذہب پر قائم ہوں۔ پر یہ میرا اعتقاد ہے کہ خداؤں میں اتنی تو طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے انکاریوں کو سزا دے سکیں اور پجاریوں کو انعام دے سکیں۔ تم سچ کہتے ہو ورقہ۔ یہ تمام مجمع ابھی تک بڑھا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ مکہ سے 1 میل دور نکل گیا۔ چونکہ وہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا، اس لیے بڑی دیر میں وہاں پہنچا۔ اس وقت سورج 3/4 منزلیں طے کر چکا تھا۔ دھوپ میں اب وہ چمک اور تیزی بھی نہ رہی تھی جو اب سے 3 گھنٹے پہلے تھی۔ تمام مجمع ریت کے ایک بڑے ڈھیر کے پاس رکا۔ پجاریوں نے یہاں پہنچ کر گھنٹے اور شنکھ بجانے شروع کیے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی بڑھا۔ اس نے کہا، ایک غیرت مند عرب، میں اپنی پڑھائی باقی رکھنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہوں۔ اس آدمی کی گود میں 3 سال کی ایک معصوم لڑکی تھی۔ اس نے لڑکی کو زمین پر بٹھا دیا اور دونوں ہاتھوں سے ریت ہٹا کر گڑھا کھودنے لگا، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے اس سنگ دل باپ نے لڑکی کو گڈھے میں پھینک دیا، جلد اس پر ریت ڈالنا شروع کر دیا۔ لڑکی چلاتی چیختی رہ گئی۔ ریگستان کا ایک ایک ذرہ تو اس چیخ سے کانپ اٹھا، لیکن نہ پسیجے وہ انسان، نہ پسیجے جو بھیڑیے کی شکل میں وہاں موجود تھے۔ پھر کیا تھا؟ اس کے بعد جو لوگ لڑکیاں لے کر آئے تھے، سب نے معصوم لڑکیوں کو گڈھے کھود کھود کر دفن کرنا شروع کر دیا۔ اب کئی آدمیوں نے مل کر ایک بڑا اور گہرا گڈھا کھودا۔ جب گڈھا تیار ہو گیا تو کیس جمیلہ کو لے کر آگے بڑھا اور گڈھے کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ جمیلہ دیکھ چکی تھی کہ گڈھوں میں لڑکیاں دفن کی گئی ہیں۔ اسے اس کا احساس ہو چلا تھا کہ جس گڈھے کے کنارے وہ کھڑی ہے اس میں وہ دفن کی جائے گی۔ اس نے حسرت بھری نظروں سے اپنے باپ کیس کی طرف دیکھا، کہا، پیارے ابا، کیا تم مجھے اس گڈھے میں دفن کرنے کے لیے لائے ہو؟ کیس نے کہا، ہاں جمیلہ، تم نے ٹھیک سمجھا، عرب میں لڑکیوں کے رہنے سہنے اور پالنے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جمیلہ گھبرا گئی۔ اس نے پوچھا، میرا قصور کیا ہے؟ تم مجھے کیوں دفن کرنا چاہتے ہو؟ کیس نے کہا، ہماری خاندانی بڑائی اور نجی غیرت ہم کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جمیلہ رونے لگی۔ اس کے ہاتھ جوڑ کر کہا، ابا، پیارے ابا، اگر تم مجھے کھانا اور کپڑا نہیں دے سکتے مت دو، میں ننگی اور بھوکی رہ لوں گی۔ ابا، ابھی مجھے دفن نہ کرو۔ یہ کہتے ہی جمیلہ
कस के लिपट गई और उसकी नगीसी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। केस की दरिंदगी ने जोश मारा। उसने कड़क कर कहा, अभी दफन न करूं तो क्या तुझे इसलिए जिंदा रखूं कि तू बड़ी होकर दिया ही जाए? कोई आदमी मेरा दामाद बने, तमाम अरब में मेरा सर जिल्लत से झुक जाए। कभी नहीं, हमारे खानदान में कोई लड़की जिंदा नहीं रखी गई। जमीला का खूबसूरत चेहरा उतर गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों में घूमी गई। वह जल्द से अपने बाप के पांव पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्यारे अब्बा, मुझे बचा लो। बेरहम बाप ने जमीला को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढा गहरा मगर तंग था। जमीला औंधे मुंह गिर पड़ी। केस ने जल्दी जल्दी गड्ढे में रेत गिराना शुरू कर दिया। जमीला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेत इस तेजी से उसके ऊपर गिर रही थी कि उसे उठकर खड़ी होने की मोहलत न मिलती थी। लड़की चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन केस पर उसके रोने का कोई असर न था। वह बराबर रेत डालने में लगा हुआ था। जमीला का दम घुटने लगा और वे जोर जोर से चीखने लगी। बेरहम बाप ने और तेजी से रेत डालना शुरू किया। इंसानों की उस भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न था जिसने जरा भी रहम दिखाया हो और उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश की हो। धीरे धीरे लड़की की आवाज बंद होने लगी। रेत बराबर डाली जाती रही, यहाँ तक कि बच्ची की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। घंटे और शंख की आवाज में तेजी आ गई। केस उठकर खड़ा हो गया। वे अब बहुत खुश था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और अहम काम अंजाम दिया।